جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو ملحمۃ الکبریٰ یا آرماگیڈن، مسلمانوں کے بیچ کی جنگ جس کو سول وار بھی کہا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں اور رومیوں کے مابین جو جنگ ہوگی اور آخری دور میں استنبول کی فتح کے بارے میں احادیث کی روشنی میں بات کی تھی۔ ان میں سے ایک حدیث رہ گئی تھی تو آج کی ویڈیو اس حدیث پر مبنی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج سکوئر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں اپڈیٹس کے لیے۔ آخری دور میں مسلمان رومیوں سے مل کر ایک اتحاد بنائیں گے ایک تیسرے فریق کے خلاف۔ یہ حدیث باقی بتائی گئی احادیث سے تھوڑی مختلف ہے۔ ان احادیث کے مطابق مسلمان اور رومیوں میں جنگیں ہوں گی، لیکن اس حدیث میں مسلمان رومیوں سے مل کر ایک تیسرے گروہ کے خلاف جنگ کریں گے۔ علماء کے مطابق یہ حدیث ملحمہ یا آرماگیڈن کے آغاز میں جو واقعات پیش آئیں گے ان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو جائیں گے کہ یہ اقدام ناگزیر ہوگا۔ بعد میں کچھ ایسا ہوگا جو میں آپ کو آگے چل کر ویڈیو میں بتاؤں گا، جس کی وجہ سے یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو جائے۔ اسی دوران بہت زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے جو رومیوں کو ذرا بھی نہ بھائیں گے، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابو داؤد کے مطابق، جس کا مفہوم ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ تبوک کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹینٹ چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اندر جانے کی اجازت چاہی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ میں سارا اندر آ جاؤں یا صرف اپنا چہرہ اندر کروں۔ یہ بتاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کہ خود پوچھا کہ میں اندر آ جاؤں پورے جسم کے ساتھ یا صرف اپنا چہرہ اندر کروں بات کرنے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو، پورے جسم کے ساتھ اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ 6 چیزیں گنو جو قیامت کے دن سے پہلے واقع ہوں گی۔ نمبر 1، موتی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، جو قیامت کی نشانی ہے۔ اس پر عوف رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے جھٹکا لگا یہ سن کر اور میں اداس ہو گیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا بہت لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں جو اداسی تھی وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نمبر 2، تمہارے اور رومیوں کے مابین ایک معاہدہ ہوگا اور وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور تمہارے خلاف میدان جنگ میں اتریں گے 80 جھنڈوں کے ساتھ، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 بندے ہوں گے، دوسرے لفظوں میں 1,00,000 افراد کی فوج۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق تم لوگ رومیوں سے معاہدہ کرو گے اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کرو گے اور تم فتح یاب ہوگے، اور جیسے ہی تم واپس آ رہے ہوگے تم میں سے ایک رومی ایک اونچے مقام پر چڑھے گا اور کراس یا کرسچنز کا سمبل جو ہوتا ہے اس کو وہاں بلند کرے گا اور کہے گا کہ ہم اس کی وجہ سے جنگ جیتے۔ یہ دیکھتے ہی ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور اس سمبل کو توڑ دے گا اور کہے گا کہ یہ فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اس بات کی وجہ سے تمہارے مابین ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ کچھ علماء کے مطابق اس حدیث میں بیان کردہ 80 جھنڈوں سے مراد موجودہ اقوام متحدہ ہے، جس میں کئی ممالک شامل ہیں۔ ان کی تعداد 193 ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل ملحمہ یا آرماگیڈن یہی ہے، واللہ اعلم۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک جنگ یہ ہوگی، ایک طرف مسلمان اکیلے اور دوسری طرف 1,00,000 کا لشکر، لیکن پھر بھی فتح یاب مسلمان ہی ہوں گے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی فتح۔ کیا یہ ہو چکا ہے؟ جی ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخری دن یہ فتح ہو گیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو فتح بیت المقدس کی خبر پہنچی۔ نمبر 4، تعاون۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ایک تعاون تمہارے درمیان آئے گا، تمہارے بچوں کو ہلاک کر دے گا، تمہارے مال کو تباہ کر دے گا اور یہ تمہارے نیک اعمال کو پاک کر دے گا۔ علماء کے مطابق یہ تعاون 18 ہجری میں آیا تھا، امواس میں، حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ نمبر 5، دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین بہت غریب تھے، ان کے لیے 1 دینار بھی بہت معنی رکھتا تھا۔ اب ہم اس ایج میں آ گئے ہیں کہ ہمارے لیے 100 دینار بھی بہت کم ہے۔ نمبر 6، ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو ہر گھر میں پہنچے گا، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔